ہمارے گھر میں خوشیاں تھی، خوشحالی تھی، تبھی سکون تھا کہ دولت خوب برس رہی تھی۔ بے شک دنیا میں سردی، گرمی، بہار اور خزاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ بہار بھی 4 دن کی ہوتی ہے، مگر مجھے لگتا تھا میرے گھر میں بہار سدا یوں ہی رہے گی۔ مگر اچانک وقت نے کروٹ لی اور میرے میاں رشوت کے الزام میں اپنے سرکاری عہدے سے برطرف کر دیے گئے، اور یوں ہمارے نہایت ہی برے دن آ گئے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں، سو ہماری بھی فاقوں تک نوبت آ پہنچی۔ ایسے میں سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ میں محض میٹرک پاس تھی، کیونکہ شادی نہایت ہی نو عمری میں ہو گئی تھی۔ ملازمت کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ میرے ایک دور کے کزن وکیل تھے، ان کے پاس سوالی بن کر گئی تو انہوں نے بڑی مشکل سے میرے شوہر فتح کی ضمانت کروائی، کیونکہ ضمانت بھرنے کو پیسہ بھی پاس نہیں تھا۔ ایک گاڑی بچی تھی، وہ دے کر میاں کی جان چھڑوائی۔ ان دنوں جی اس قدر پریشان تھا کہ سوچتی تھی جنگل میں جا بسوں یا پھر خودکشی کر لوں۔ میاں صاحب بھی سوچ سوچ کر ہلکان ہوئے جاتے تھے، کیونکہ ان کی عادت تھی جو کماتے تھے اڑا دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا جب بہتی گنگا ہے سدا یوں ہی بہتی رہے گی۔ وہ نوکری کرنے سے عاجز تھے، کیونکہ انہیں افسری کی عادت تھی، چھوٹی موٹی ملازمت کیسے کر سکتے تھے۔ رشوت خوری بھی کلنک کا ٹیکا بن کر ان کے کیریئر کے اوپر چپک گئی تھی۔ آخر رشتہ دار بھی کب تک مدد کرتے۔ جب مایوسی کی انتہا ہو گئی تو میرے شوہر ایک دن یہ کہہ کر گھر سے نکل گئے کہ اگر روزگار کی کوئی سبیل نہ نکلی تو گھر لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میں تمام دن روتی رہی اور ان کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ شام ہوئی تو دیکھا میاں صاحب آ رہے ہیں اور ایک برقع پوش عورت ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ حیران ہوئی کہ یہ کون ہے۔ عورت نے گھر کی دہلیز پار کر کے نقاب جو پلٹا، میری آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ کالے برقعے کی باریک نقاب میں چہرہ ایسا دمکتا ہوا تھا جیسے بادلوں میں چاند چمکتا ہو۔ میں نے عورت کو کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ جھجکنے لگی۔ میاں جی بولے، نیلم کیوں جھجک رہی ہو، اپنا ہی گھر ہے، منزا بہت اچھی بیوی ہے، تم اس سے حسن سلوک کی توقع رکھو، یہ سوکن بن کر نہیں بہن بن کر تمہارے ساتھ گزارا کرے گی۔ میاں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مجھے چکر سا آ گیا۔ جہاں کھڑی تھی وہاں ہی بیٹھ گئی۔ پہلے تو سمجھی کہ میں خواب کی حالت میں ہوں۔ سوکن کا لفظ پگھلا ہوا سیسا بن کر کانوں میں اتر گیا۔ یا خدا، یہ کیسا عذاب نازل ہو گیا ہے مجھ پر اور میرے بچوں پر۔ میں نے تو مانگی تھی خوشحالی کی دعا، اور پڑ گئی مجھ پر سوکن کی صورت میں ایک نئی مصیبت۔ تھوڑی دیر جو چارپائی کی پٹی پر گمسم بیٹھی رہی، گویا کوئی بے روح جسم آنکھیں کھولے اپنی بے نور آنکھوں سے دنیا کو تکتا ہو، تو میاں صاحب نے جھنجھوڑا، منزا کیا ہوا ہے؟ اگر یہ آ گئی ہے تو اپنی قسمت ساتھ لائی ہے، اور ہر کوئی اپنی قسمت کا کھاتا ہے۔ تیری قسمت اور تیرے بچوں کے نصیب پر تو مہر لگ گئی ہے۔ اس کو اس وجہ سے ساتھ لایا ہوں کہ شاید اس کے نصیب سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ اور ہوا بھی یہی۔ نیلم بڑی بھاگوان نکلی۔ اس کے آتے ہی ہماری تنگ دستی ختم ہو گئی۔ نیلم کسی کمپنی میں ملازم تھی، لیکن وہ ملازمت پر اس طرح تیار ہو کر جاتی جیسے کسی شریف اور باحیا عورت کو زبردستی بناؤ سنگھار پر مجبور کر کے ڈیوٹی پر بھیجا جا رہا ہو۔ میک اپ سے سجی آنکھیں اور شوخ لباس پہن کر وہ شام کو ڈیوٹی پر چلی جاتی تو صبح کو ہی لوٹتی اور آتے ہی پڑھ کر سو جاتی۔ میں نے میاں جی سے پوچھا، آخر یہ کیسی ملازمت ہے؟ بولے، ایک بڑی کمپنی میں ریسیپشنسٹ ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، تنخواہ بہت ہے، لیکن ڈیوٹی رات کو کرنا پڑتی ہے۔ وہ کیوں؟ یہ تو عورت ذات ہے، مستقل رات کی ڈیوٹی کیسے لگائی گئی ہے؟ وہ اس لیے کہ اکثر یورپی ممالک میں جہاں دن ہوتا ہے تب ہمارے ملک میں رات ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں رات کو کام کرنا پڑتا ہے۔ مجھ کو اپنے صاحب کی یہ بات سمجھ نہ آئی تو چپ ہو گئی۔ رات کو تو وہ میرے پاس ہی ہوتے تھے، پھر بھلا مجھے کیا تکلیف تھی؟ وہ میرے گھر بار کے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتی تھی، صرف دوپہر کا کھانا کھاتی، صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا اس کا باہر سے ہوتا تھا۔ وہ ہم سے
کبھی نہ مانگتی، نہ کبھی کوئی جھگڑے والی بات کرتی۔ چند دن میں مجھ کو اس کے بارے میں جو خدشات تھے وہ دور ہو گئے۔ میرے میاں سے اس کا تعلق محض بات چیت کی حد تک تھا۔ باہر کہیں ملتے ہوں تو خدا کو معلوم میں نے کبھی جاسوسی نہیں کی اور نہ ہی کر سکتی تھی۔ میں تو گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورت تھی۔ چھٹی والے دن وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی، کپڑے استری کر کے الماری میں رکھتی، میلے کپڑے دھو کر رکھتی، دل کرتا تو اپنی پسند کی ڈش بنا لیتی اور میرے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش بھی کرتی۔ یوں لگتا جیسے وہ کوئی نیک روح ہو۔ اس کے قدم ایسے مبارک تھے کہ ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ اس کے آنے کے بعد سے کسی چیز کی کمی نہ رہی۔ میرے بچے اچھے سے اچھا کھاتے، عمدہ سا عمدہ لباس پہنتے۔ معلوم نہیں اس کی تنخواہ کتنی تھی، وہ اپنی کمائی میرے میاں کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی۔ میں نے کبھی ان معاملات میں دخل دیا نہ ہی دخل دینا ضروری سمجھا۔ میرے گھر سے فاقے دور ہو گئے تھے، سو مجھے آم کھانے سے مطلب تھا، نہ کہ پیڑ گننے سے۔ مجھے قسمت پر یقین تھا۔ اب اگر قسمت میں سوتن لکھی گئی تھی تو اس سے اچھی سوتن بھلا کہاں مل سکتی تھی، جو کماؤ بھی تھی اور میرے میاں سے دور بھی رہتی تھی۔ میاں جی کا کہنا تھا کہ یہ بے سہارا اور مجبور ہے، اس بے بس کو صرف میں نے پناہ دی ہے۔ گھر پر تو میرا ہی راج تھا اور پہلے سے بڑھ کر تھا۔ صرف ایک چیز مجھے کھٹکتی تھی کہ یہ عورت نت نئے اور بہت عمدہ کپڑے پہنتی تھی۔ کھانا بھی میرا میاں اس کے لیے اچھے سے اچھا پکواتے، اور جب وہ سو رہی ہوتی تو ہم سب کو خاص ہدایت تھی کہ شور نہ ہو، کوئی اس کو نہ جگائے اور اس کے آرام میں خلل نہ پڑنے پائے۔ میں نے ان باتوں پر کڑنے کو بیکار جانا۔ جب کوئی اتنا فائدہ پہنچائے تو اتنا تو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں آ کر وہ اور زیادہ نکھر گئی تھی، کیونکہ میں بھی اس کا خیال رکھنے لگی تھی اور اس کے ساتھ پیار سے بات کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ پیار کی پیاسی ہے، تاہم اس کی عادت تھی کہ وہ بات ہی بہت کم کرتی تھی۔ اس کی تنخواہ سے ہمارے میاں نے گاڑی بھی لے لی۔ وہ روزانہ شام کو گاڑی پر ہی نیلم کو ڈیوٹی کے لیے چھوڑنے جاتے، مگر واپسی میں وہ خود ہی آ جاتی، کہتی کہ کمپنی کی گاڑی چھوڑ جاتی ہے۔ وقت اسی معمول سے گزرتا رہا۔ زندگی کی گاڑی یکسانیت کے ساتھ یوں ہی چلتی جا رہی تھی۔ میرے بچے اب بڑے ہو گئے تھے۔ وہ مجھے امی اور نیلم کو چھوٹی امی کہتے، ایسا ان کے والد نے ہی ان کو سکھایا۔ مجھے بھی اس پر اعتراض نہ تھا۔ وہ میرے بچوں سے پیار کا اظہار کرتی اور اکثر ان کے لیے تحفے تحائف بھی لاتی۔ اس وجہ سے بچے بھی اس سے پیار اور احترام سے پیش آتے تھے۔ ہماری زندگی پھر بھی پرسکون ہو گئی تھی کہ ایک ہی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ ایک روز اچانک جانے کس بات پر نیلم کا میرے شوہر سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور میرے شوہر اسے منا رہے تھے۔ جب وہ نہ مانی تو ہمارے صاحب بڑبڑاتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ اس روز نیلم ڈیوٹی پر بھی نہ گئی۔ اس کے بعد تو وہ کئی دنوں تک بستر پر پڑی رہی اور ڈیوٹی سے چھٹی لے لی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ فتح جی بہت پریشان رہنے لگے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان شاید کوئی ایسا تنازع تھا جس کے باعث گھر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن تو ان دونوں کے بیچ اتنا جھگڑا ہوا کہ میرے میاں تشدد پر اتر آئے اور نیلم نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میرے بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور میں باورچی خانے سے بھاگی ہوئی آئی۔ آج میں نے پہلی بار ان کے درمیان دخل دینا چاہا، کیونکہ یہ جھگڑا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میرے پہنچنے پر فتح نے اسے مارنا پیٹنا بند کر دیا، مگر اس نے رونا بند نہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں کئی روز سے تم دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، آخر بات کیا ہے؟ باجی، آج میں آپ کو ساری بات بتا کر رہوں گی، چاہے پھر یہ مجھے زندہ رکھیں یا مار ڈالیں۔ اتنا سننا تھا کہ میرے شوہر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، بلکہ ان کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور وہ خاموش ہو کر ملتجی نظروں سے نیلم کو دیکھتے رہے، پھر عالمی پریشانی میں بغیر کچھ بولے گھر سے چلے گئے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور نیلم کو پیار سے گلے لگا لیا۔ اس کو تو جیسے برسوں سے کسی غمگسار کی ضرورت تھی۔ میں بھی آخر ایک انسان تھی، سینے میں دل رکھتی تھی۔ وہ میری سوتن تھی تو کیا ہوا؟ اس نے مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچائی تھی۔
جب میں نے اس کے آنسو پونچھے بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارا، پیار کیا تو وہ پھٹ پڑی۔ اس نے بتایا تمہارے میاں نے ایک شخص سے رقم لینی تھی اور یہ رقم خاصی بڑی تھی۔ یہ رقم انہوں نے اس وقت اس بندے کو دی تھی جب یہ اپنے عہدے پر فائز ہوا کرتے تھے اور انہیں دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر جب کنگال ہو گئے تو اس شخص خاور سے تقاضا کیا کہ میرے لیے وہ رقم کا بندوبست کر دو جو تم نے بطور قرض لی تھی۔ بار بار تقاضا کرنے پر بھی خاور رقم نہ لوٹا پایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر رقم نہیں دے سکتے تو بدلے میں کچھ اور دے دو، اپنا مکان، زیور یا کوئی ملکیت۔ تب اس کمظرف نے مجھے ان کے حوالے کر دیا اور کہا ٹھیک ہے، تم نیلم کو لے جاؤ اور سمجھ لو میں نے تمہارا قرض چکتا کر دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی، تم اس سے شادی کرو، کسی کو بیچ دو یا دے دو۔ آج سے میں اس کی ملکیت اور حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اب میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ شخص کون تھا؟ میں نے سوال کیا۔ وہ جو بھی تھا، آپ اس کو نہیں جانتی، بتا بھی دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ میرے والد کا ایک دشمن تھا اور اس نے مجھے بچپن میں ہی اغوا کر لیا تھا۔ جب تک اس کی ماں زندہ رہی میں محفوظ رہی۔ اس نیک بی بی نے میرا خیال رکھا اور کوئی تکلیف نہ ہونے دی۔ اس کی کوئی بیٹی نہ تھی، بس ایک ہی بیٹا، یہی خاور بدبخت جس نے مجھے اغوا کیا تھا وہی تھا۔ جب میں 16 برس کی ہو گئی تو وہ عورت فوت ہو گئی اور یہ آدمی جو بدکماش تھا، اسے جوئے کی بری لت تھی، اس نے اپنی ساری دولت جوئے میں ہار دی تھی۔ بہرحال تمہارا میاں مجھے لے کر گھر آ گیا، مگر پہلے سمجھا دیا کہ میری بیوی کو یہی بتانا ہے کہ تم میری دوسری بیوی ہو، حالانکہ تمہارے آدمی نے مجھ سے کبھی نکاح نہیں کیا۔ خاور نے مجھے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر تمہارے آدمی نے تو بے حیائی کی حد کر دی۔ اس نے مجھے باقاعدہ ایک ایسی عورت کے سپردگی میں دے دیا جو ہر روز مجھے کسی گاہک کے حوالے کرتی اور جو رقم طے ہوتی اس میں سے اپنا کمیشن لیتی اور باقی کمائی تمہارا شوہر لے لیتا۔ اس نے مجھے باقاعدہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میرا والد تو میرے غم میں چل بسا تھا، دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ راز میرے سینے میں دفن تھا۔ میں تمہارے گھر رہ کر اس ماحول سے مانوس ہو گئی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرا بھی گھر ہو، بچے ہوں جو مجھے امی کہیں۔ میرا خیال تھا کہ فتح خان مجھ سے نکاح کر لے گا اور مجھے بیوی بنا لے گا تو عزت کی زندگی جی لوں گی۔ گھر اور بچے تو مل گئے جو دراصل تمہارے ہیں، مگر شوہر نہ ملا، کیونکہ فتح خان نے مجھ سے نکاح ہی نہیں کیا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ گھناؤنی زندگی میں جھونک دیا۔ رہی اولاد کی خواہش، تو جو عورت کبھی کسی کی دلہن نہ بنی، جسے کبھی بیوی کا رتبہ نہ ملا، بھلا اس کو اولاد پیدا کرنے کا کیا حق ہے؟ ایسے بچے ہو بھی جائیں تو ان پر کس کی ولدیت کا لیبل لگے گا؟ بس اسی سوال پر ہمارے درمیان جھگڑا ہوا ہے۔ میں نے اس ظالم لالچی انسان سے کہا کہ تمہاری خاطر میں اتنا عرصہ خاموش رہی کیونکہ میرا کوئی گھر نہ تھا۔ میں نے اس گھر کی چھت کے لیے ہر ظلم برداشت کیا اور تم نے میری عزت کے بدلے دام کھڑے کیے۔ اس کمائی سے اپنے کنبے کی پرورش کر رہے ہو تو کیا تم میرے ہونے والے بچے کی پرورش نہیں کر سکتے؟ اس کو اپنے نام کی ولدیت نہیں دے سکتے؟ اس کو کیوں پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہتے ہو؟ یہ بد نصیب تمہارے بچوں کے ساتھ رہ کر پل بڑھ جائے گا، کم از کم میری ممتا کی تشنگی تو ختم ہو جائے گی، مگر اس آدمی کو یہ گوارا نہیں ہے۔ حالانکہ میری ناپاک کمائی سے یہ اپنی اولاد کا پیٹ بھرتا ہے، مگر میری اولاد کو اپنا نام دینا گوارا نہیں۔ بھلا یہ کیسی غیرت ہے؟ یہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنی کوکھ اجاڑ دوں اور میں اس پر راضی نہیں ہوں۔ تبھی یہ مجھ سے جھگڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اتنا روئی کہ میں بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ اس بات نے مجھے گہرا صدمہ دیا، بتا نہیں سکتی۔ کاش نیلم مجھے یہ سب نہ بتاتی تو میں اس طرح نہ اجڑتی۔ بعض اوقات ناواقفیت بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ جس شخص کو میں مجاز خدا جان کر اس کی پوجا کرتی تھی،
جس کو میں نے اپنا سب کچھ جانا، حتیٰ کہ سلطان کو قبول کر لیا، وہی عظمت اور انسانیت کا پیکر، وہی میرا سرتاج اس قدر کم ظرف، خود غرض اور انسانیت سے گرا ہوا نکلے گا، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ میں اسی احساس سے تڑپ کر رہ گئی کہ میرے معصوم بچے ایک مظلوم عورت کی مظلومیت کی کمائی کھا کر پرورش پا رہے تھے۔ اف، کس قدر روح فرسا حقیقت تھی۔ میں نے نیلم کو گلے لگایا اور اپنے بھائی کو فون کر کے کراچی سے بلوا کر تمام حقیقت سے آگاہ کیا۔ وہ بیچارے خود کراچی کی ایک مل میں کام کر کے اپنے کنبے کا پیٹ پال رہے تھے، لیکن کم کمائی کے باوجود ان میں غیرت تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس شخص سے طلاق چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس پر نیلم رونے لگی تو وہ بولے، اگر تم واقعی مجبور ہو اور اس دنیا میں تمہارا کوئی بھی نہیں تو آج سے تم بھی میری بہن ہو، اپنی مرضی سے فتح خان کو چھوڑ سکتی ہو تو میں تم کو بھی پناہ دوں گا اور تمہاری شادی کسی نیک آدمی سے کروا دوں گا، جیسا تم کو منظور ہو۔ بھائی نے میری طلاق بھی کروا دی، اگرچہ یہ نہ چاہتی تھی، مگر بھائی نے سمجھایا کہ اس شخص کا اعتبار نہیں، جب یہ ایک غیر عورت کی غلط کمائی کھا سکتا ہے تو سمجھو کہ اس کی غیرت اور ضمیر دونوں کی موت ہو چکی ہے۔ کیا خبر کل یہ اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں بھی یہی سوچے۔ اس کو نہ کمانے کی اور حرام خوری کی عادت ہو چکی ہے۔ ہم نے بھائی کے گھر آ کر چند دن تنگی میں کاٹے، پھر میرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہو گئی تو بھائی نے بھی اسے مل میں لگوا دیا۔ اس طرح ہمارے کنبے کو ایک کفیل میسر آ گیا۔ نیلم کی شادی بھائی نے اپنے ایک دوست سے کروا دی، جس کی ایک بچی تھی اور بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ بھی مل میں ملازم تھا، تنخواہ زیادہ نہ تھی، پھر بھی نیلم خوش تھی کہ اس کو اپنا گھر اور اپنی عزت کا رکھوالا مل گیا تھا۔ سچ ہے، عورت شریف ہو تو غربت میں بھی گزارا کر لیتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کہانی کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔